اونچا. اب دیکھو یہ کتنا اونچا ہے، یوں نظر آتا ہے جیسے یہ کھڑا ہے. آپ اوپر جائیں تو پھر پتہ چلے گا. آپ کبھی پہاڑی علاقے میں جائیں، پہاڑوں میں، وہاں بہت سارے معدنیات تو ہیں ہی، لیکن جب آپ نیچے سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ ہے پہاڑ. جب آپ کوشش کر کے چڑھیں گے اور اس کی چوٹی پر پہنچیں گے تو آپ کہیں گے نہیں ابھی تو یار کچھ بھی نہیں، یہ اور آگے ہے. پھر اوپر چڑھیں گے، پھر یہ اور آگے ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ فرماتے ہیں پے در پے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس نے بنایا ہے؟ آسمان تو بہت اونچا ہے. پھر آسمان کتنے ہیں؟ قرآن نے جو اشارہ دیا ہے وہ 7 کا کہا ہے، اور 7 سے مراد ہے کہ بہت سے آسمان ہیں. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے. جو یہ کہتے ہیں نا بلندی بھی پہنچ گئے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور یہ جہاں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اچھا جہاں پوری ایک دنیا کو کہتے ہیں، مختلف جہان مختلف دنیا. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کمپیوٹر جی مستقل ایک دنیا ہے، یعنی اس میں ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں. تو ایک جہان میں یوں سمجھ لو پھر اس میں بہت ساری چیزیں، پھر بہت سارے جہان ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے جہان پیدا کیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ابھی بہت سارے جہان چھپے ہوئے جو اللہ جانتا ہے، ہمیں پتہ نہیں. آج سے 100 سال پہلے موبائل کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور آج دیکھ لیجئے ابھی تک بے وقوف لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی کہ آپ بیٹھے ہیں جی تو اب خواب میں دیکھو جی مدینہ طیبہ کو، جی اب مکہ کو دیکھو جی. وہ اللہ کے بندے یہ خوابوں کی دنیا چھوڑ دو، اب تو آپ بٹن دباؤ اور دیکھ لو، بلکہ لائیو بھی دیکھ لو. اور یہ ابھی تک ان چکروں میں لیے پھرتے. تو اس کا مطلب ہے ہماری سوچ جو ہے ابھی بہت پیچھے ہے. جو اعلیٰ سوچ والے لوگ ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. اچھا سوچ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سوچ دنیا کی، ایک ہے آخرت کی. اسلام واحد مذہب ہے جو دنیا کی سوچ کا بھی حکم دیتا ہے، آخرت کی سوچ کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم آخرت کی بات کرو تو دنیا کو چھوڑ دو، روٹی کھانے چھوڑ دو، گھر ہی چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ. اس طرح کی بات نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم اس معاشرے کا حصہ ہو، اس معاشرے میں رہو، دنیا کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، اور پھر جب میرا بلاوا آئے تو آپ میری عبادت بھی کرو. یہ ہے طریقہ کار. تو یہ آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وقت نہیں ہے ساری تشریح کی جائے. پہاڑوں کی طرف دیکھو کس طرح کھڑے کیے گئے. اور آپ کو علم ہی ہوگا کہ اس وقت کی جو قومیں تھیں وہ پہاڑوں کو کھود کھود کر پہاڑوں کے اندر گھر بناتی تھی. آپ کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس جیل میں ڈالا گیا تھا وہ جیل پہاڑوں میں تھی، اور کیسے بنائی گئی تھی؟ نیچے. اور وہ بڑے ظالم تھے. یہ گزشتہ حکومت جو ہمارے طالبان کی آئی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہاں جو بد مذہب لوگ تھے انہوں نے 1600 فٹ کا پہاڑ کھود کھود کر ایک بت بنایا. آپ فورٹ منرو کی طرف جائیں نا اور دوسرے علاقوں کی طرف، تو کچھ پہاڑ جو ہے نا وہ آپ جب گزریں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہمارے اوپر گرتے ہیں. پریشر ہے پہاڑوں کو. ایک تو یہ ہے کہ وہ چل رہا ہوتا ہے تو پہاڑ کا خطرہ اوپر نہ گرے، ایسے محسوس. دوسرا ساتھ ہی کھائی ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑا سا ڈرائیور سے مسنگ ہوئی تو ہم بالکل نیچے، چھٹی ہو جائے گی.
تو آپ جا رہے ہوتے. تو انہوں نے اس انداز میں وہ پہاڑ کو کھود کھود کے اپنا بت بنایا کہ جانے والا دیکھتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جس سے ابھی یہ ہمیں پکڑ لے گا. تو اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے سارا بارود بھرا اڑا دیا تاکہ یہ بت پرستی نہ رہے. آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ جو ہندو لوگ ہیں، خاص کر جو مندر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ بت سونے کے بناتے ہیں اور اس میں ٹیکنیکل چیزیں رکھتے ہیں کہ جیسے وہ آدمی اندر جاتا ہے، پاؤں رکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بت اس کو سلام کے جواب دے رہا ہے. اب تو خیر یہ کوئی چیزیں نہیں رہی، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھی. جب بچڑا بنایا تھا تو اس نے باریک تاریں دی تھیں اور وہ آواز نکلتی تھی، تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم تو اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اور ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان کی بڑی محنتیں ہیں اللہ کے دین کی اشاعت میں. اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھا کرو، صرف اس سے متاثر نہ ہو جایا کرو کہ فلاں کے بزرگ ہیں. ہمارے بھی بزرگ ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ نام لیتے رہتے ہیں اور آپ توجہ نہیں کرتے. مولانا محمد علی جلندھری بہت بڑے بزرگ تھے، ختم نبوت کے امیر تھے اور بہت بڑے عالم تھے. وہ ایک جگہ پر گئے تو مرید نے کہا حضرت ہم 11ویں نہ دینا تو یہ بچڑا ہمارا مر جاتا ہے، گائے ہماری مر جاتی ہے. اس نے کہا آج 11ویں نہ بانٹو، دیکھتے ہیں پھر کیسے مرتے ہیں. اور ابھی تک یہ رپھڑ چلے ہوئے مسلمانوں میں، 11ویں کا دودھ نہ دیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب یہ 11، اچھا ایک جگہ میں گیا تو وہ 16ویں شریف مانتے تھے، یہ 11ویں شریف والے ہیں، وہ 16ویں شریف والے تھے. میں نے کہا جی آپ ابھی بھی ہم سے پیچھے ہیں، ہم تو پورے 30 دن کے ماننے والے ہیں، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں. اچھا وہ انہوں نے نہ دیا. شیطان تو بڑا چال باز ہوتا ہے نا، بڑا چالاک ہوتا ہے. کوئی چکر تو ہے نا شیطان کا کہ انسانوں کو اپنی طرح متوجہ کر دیتا ہے اور ہندو وغیرہ سکھ وغیرہ باقی بدھ مذہب غیر مسلم وغیرہ اس طرف چلتے ہوئے رہتے ہیں. تو واقعی اس نے ایسا کیا کہ دودھ اس کا نہیں بانٹا تو وہ جانور جو ہے نا دیکھ کر آدمی کو تڑپنے لگا. مولانا کو کہا، اس نے کہا ہمارا جانور تو گیا. انہوں نے کہا جاتا ہے تو جانے دو، پیسے میں دوں گا. تڑپتا رہا لیکن کچھ نہ ہوا، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو گیا. بہکانے کے ذرائع ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں پر ضرور توجہ دیا کریں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھو کہ اللہ نے کس طرح بچھائی ہے. دیکھو ایک ایک چیز کی اللہ نے انسانوں کو دعوت دی ہے، اور وہ دعوت یہ تھی کہ آپ دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں. جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ بتانا کہ اس کا خالق کون ہے اور اس کا مالک کون ہے. زمین کو پھر کس نے بچھایا ہے، زمین کو کس نے بنایا ہے، زمین میں وہ قوت کس نے رکھی ہے جو اتنے بڑے درختوں کو اگا دیتی ہے کہ کھجور کی ایک گٹھلی سے اتنا بڑا درخت، بوہڑ کے بیج کو دیکھیں اس سے اتنے بڑے درخت. تو اللہ دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ کس نے یہ قوت اور طاقت رکھی ہے. تو جب اللہ نے یہ ساری طاقت رکھی ہے تو پھر اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، پھر اسی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا